ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی معروف زمانہ کتاب تنبیہ الغافلین میں بعض اولیاء اور صلحاء سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے 10 حملوں میں سے پہلا حملہ یہ ہے کہ وہ انسان میں بے توکلی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے یقینی پیدا کرتا ہے، اور راستہ یہ اپناتا ہے کہ انسان کو حرص مال اور ہوس مال میں اس طرح گھیر لیتا ہے کہ انسان اسباب پر، وسائل پر زیادہ فوکس کرتا ہے، اسباب اور وسائل کو زیادہ سے زیادہ اس زاویے میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ میں آسائشیں اکٹھی کر لوں، اور اس ضمن میں وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بے بھروسہ سا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج ان بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَقَابَلْتُهُ بِالثِّقَةِ وَالْقَنَاعَةِ، اس کا علاج یہ ہے کہ قناعت اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کیا جائے، اور جس حال میں ہوں اس حال کو اپنے لیے بہتر جانا جائے، اور مزید ہوس دنیا میں پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات سے یقین اور توکل کے رشتے میں کمزور نہ کیا جائے۔ دوسرا ابلیس کا حملہ وہ لمبی لمبی امیدیں اور خواہشیں دلانا ہے، اور لمبی لمبی امیدیں اور خواہشیں وہ دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، آخرت کے ساتھ ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ سو انسان اپنی عمر کے کسی حصے کو نہیں دیکھتا، اپنی ناتوانی اور کمزوری کو نہیں دیکھتا، اور اپنے اسباب اور وسائل کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ ان لمبی لمبی امیدوں اور خواہشوں کو پورا کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ آخرت کا نقصان ہے یا فائدہ ہے، خسارہ آخرت ہے یا فائدہ آخرت ہے، وہ اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ اسے صرف ایک ہی بات سے مطلب ہوتا ہے کہ جس دنیا کے ساتھ جس خواہش یا جن خواہشات کہ میں نے خواب دیکھے ہیں بس وہی پورے کروں۔ سو اگر یہ خواہشات پوری ہو جاتی تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن ابلیس کا دھوکہ یہی ہے کہ وہ ان خواہشات کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیتا، 10 پوری ہوتی ہیں تو 100 ذہن میں آ جاتی ہیں، اور 100 پوری ہو جاتی ہیں تو پھر 1000۔ اس بات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انوکھے انداز میں، نرالے انداز میں آپ نے سمجھایا ہے، اور وہ حدیث پاک آپ بڑی غور سے سماعت کیجیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اس تنکے کے ساتھ آپ نے ایک لکیر کھینچی،
زمین پر ایک لکیر کھینچی اس تنکے کے ساتھ، اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر، اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر آپ نے ایک اور لکیر کھینچی، اور پھر اس کے بالکل قریب ایک دوسری لکیر بھی کھینچی۔ یوں 3 لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش زمین پر کھینچی۔ تنکے سے ایک پہلی لائن، پہلی لکیر کھینچی، اور پھر کچھ زیادہ فاصلے پر دوسری لکیر، اور اس کے برابر میں بالکل تیسری لکیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ ما ھذا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ پاک جانتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں سمجھ سکے کہ آپ ہمیں اس سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی لکیر میں نے کھینچی ہے، یہ انسان کی خواہشیں ہیں۔ دوبارہ حدیث سماعت کیجئے، حدیث پاک بیان کرنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک لکیر کھینچی، اور اس کے بالکل برابر میں دوسری لکیر کھینچی، اور پھر تیسرے نمبر پر تیسری لکیر اس سے زیادہ فاصلے پر کھینچی۔ حدیث کے الفاظ کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، بات تو اس میں بھی وہی ہے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ اکرام نے بیان کیا وہ اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے بالکل برابر میں لکیر کھینچی، اور پھر کچھ فاصلے پر تیسری لکیر کھینچی۔ ارشاد فرمائے کہ جانتے ہیں آپ کیا ہے یہ؟ عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی لکیر کھینچی ہے یہ انسان ہے، اور وہ جو زیادہ فاصلے پہ دوسری لکیر کھینچی ہے وہ انسان کی موت ہے، اور وہ جو اس کے بالکل برابر میں اس کے دوسری طرف لکیر کھینچی ہے وہ انسان کی خواہشیں ہیں، لمبی لمبی خواہشیں اور امیدیں جو دنیا سے وابستہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی لمبی لمبی طویل طویل خواہشات کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور ان خواہشات کا سلسلہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ موت کے اس پار ہوتا ہے، یعنی زندگی کا اتنا حصہ نہیں ہوتا اور عمر اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس کی خواہشات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، خواہشات پوری نہیں ہوتی اور موت درمیان میں آڑے آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی خواہشات ابتداً کم ہوتی ہیں، لیکن جب ان کے پیچھے پڑنا شروع ہوتا ہے تو ابلیس ان 10 کی جگہ اور زیادہ خواہشیں پوری دل میں بٹھا دیتا ہے۔ جب وہ ان کی طرف مزید بڑھتا ہے تو شیطان کو حملے کا اور موقع ملتا ہے اور وہ اور بڑھا دیتا ہے۔ یوں انسان کو ساری زندگی وہ غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور انسان کو ایسا وقت مہیا ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ جب میں نے خواہشات کا سلسلہ شروع کیا تھا تو وہ 10 تھیں اور آج 1000 ہیں۔ یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، انسان کو یہ سمجھنے کا وقت اور سمجھنے کا موقع ہی فراہم نہیں کرتا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سوچنا شروع کرے کہ میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچا ہوں، لیکن ابھی بھی تکمیل خواہشات کی منزل تک نہیں پہنچ سکا اور عمر کا طویل حصہ گزر چکا۔ انسان کو یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔
بہرحال اس پر آپ تفصیل سے کل کے درس میں سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے قریب سے گزرے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ہم گارے سے اپنی کچی دیوار کی لمبائی کر رہے تھے، لیپ کر رہے تھے، جیسے کہ گاؤں دیہات میں کچی دیواروں پر سال کے بعد لپائی کی جاتی ہے گارے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گھر کی کچی دیوار کی گارے سے لپائی کر رہا تھا، اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ارشاد فرمایا کہ بس تھوڑا سا وقت لگنا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ہماری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو قیامت اس سے بھی قریب ہے۔ جتنا آپ کو مختصر وقت اس لپائی میں صرف کرنا ہوگا، آخرت کا معاملہ اس سے بھی قریب ہے۔ ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم اس دیوار کی لپائی کر لیں گے اور اس کے بعد موت آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس مختصر وقت کے گزرنے سے پہلے وقت اجل آ جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ اگر صبح نصیب ہے تو شام تک جینے کا یقین نہ رکھو۔ یہ ذہن میں نہ رہے کہ شام تک بھی تمہیں مہلت ملے گی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے وقت اجل آ جائے۔ ارشاد فرمائے کہ شام مل جائے تو صبح تک اپنے بارے میں یقین نہ رکھنا کہ صبح تک جی سکو، ہو سکتا ہے اس سے پہلے وقت اجل آ جائے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور طول عمل کے برخلاف قصر عمل، اور بلکہ اس کے بھی بالکل قریب آخرت کی فکر اور اللہ رب العزت کے قریب تر ہونے کی خواہش کی شان یہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نوالا اپنے دست مبارک میں لیتا ہوں، نوالا اٹھاتا ہوں تو اپنے دہن مبارک میں رکھنے سے پہلے مجھے اس بات کی طرف فکر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیغام اجل آ جائے۔ حالانکہ نوالا ہاتھ میں دست مبارک میں لے چکا ہوں، اب دہن مبارک یعنی منہ مبارک دہن مبارک تک پہنچنے میں کیا دیر لگتی ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے مجھے وقت اجل کے آپ پہنچنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس حملے کا جواب یہ ہے، شیطان کی اس حملے کے لمبی خواہشات، اس حملے کا جواب یہ ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی انسان کو کیا پتہ کہ کون سے وقت، کون سی جگہ، کون سے لمحے اس کا وقت اجل آ سکتا ہے۔ اس بات کا یقین یہ طول عمل کے حملے کا دفاع ہے کہ وقت اجل کبھی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے مجھے عالم دنیا سے اٹھا کر عالم آخرت میں پہنچا سکتا ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس سند نہیں ہے کہ ہم کتنے لمحے تک زندہ رہتے ہیں، کتنے لمحات تک، کتنے دنوں تک، کتنے سالوں تک زندہ رہتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی سند نہیں، نہ آپ میں سے کسی کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، اور نہ دنیا کے انسانوں میں سے کسی انسان کے پاس سند اور سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے اتنا جینا ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ خبر ہے، مگر یہ خبر نہیں کہ کب۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی سال، ہو سکتا ہے اگلے مہینے، ہو سکتا ہے آنے والے دن، ہو سکتا ہے اگلے لمحے،
موت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ مختلف ناگہانی حادثات کا اچانک پیش آ جانا۔ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، بالکل صحیح سالم ہے، ابھی گھر کے دروازے کے باہر اس نے قدم رکھا ہوتا ہے کہ وقت اجل آ جاتا ہے۔ تو وقت اجل کے آنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بیماریوں یا پریشانیوں یا مصائب و آلام میں خدا نہ خواستہ گر جائے اور اس کے بعد ہی موت واقع ہو۔ کیا آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا کہ بچے ابھی بطن مادر سے متولد ہوتے ہیں اور 2-4 لمحے ہی وہ دنیا میں جیتے ہیں اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے؟ بلکہ اس سے بھی قریب تر وقت اجل کی مثال یہ ہے کہ بچے بطن مادر میں ہوتے ہیں اور سانس کا تسلسل ان کے جسموں میں قائم ہو جاتا ہے، جسموں میں روحیں پڑ جاتی ہیں، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے بطن مادر ہی سے دار آخرت، عالم آخرت کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ وقت اجل کے قریب تر ہونے کی یہ بڑی مثالیں ہیں۔ تو طول عمر، لمبی لمبی خواہشات کے شیطان کے حملے کو توڑنے کے لیے موت کی طرف دھیان دیا جائے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ پیغام اجل آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ شیطان کا تیسرا حملہ۔ شیطان کا تیسرا حملہ یہ ہے کہ فَإِذَا هُوَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الرَّاحَةِ وَطَلَبِ النَّعْمَةِ، کہ وہ انسان کو سہولت پسندی میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ سہولت پسندی، آسانی کی طرف ہر وقت رواں دوا رہنا اور مشقت سے بھاگنا، جد و جہد سے بھاگنا، ریاضت سے بھاگنا، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل میں، تکمیل میں ہمت نہ ہونا، حوصلے کا نہ ہونا، یہ تیسرا حملہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت دور حاضر میں اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ رہا، بہت سے لوگ اب روزے کے معاملے میں بہت سے لوگ اب اس فرض کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ نوجوان ہیں، حالانکہ کوئی بیماری تکلیف نہیں ہے، بالکل صحیح سالم ہے، اچھے خاصے جسمانی قوت اور طاقت کی فراہمی ہے، کوئی ضعیف العمری بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں۔ آپ کے قرب و جوار میں، اڑوس پڑوس میں کئی ایسے بچے بچیاں آپ کو ملیں گے کہ جو بالکل عالم شباب جوبن پر ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں، لیکن روزہ نہیں رکھ رہے۔ وجہ پوچھیں تو روزہ رکھا نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل میں آسان پسندی، آسانی اور سہولت پسندی نے ہمارے اس معاشرے کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے کہ وہ روزے کے فرض کی تکمیل میں تھوڑی بہت بھی بھوک پیاس برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ نماز تراویح ان سے نہیں پڑھی جا رہی کہ مسلسل کھڑا رہنے کی مشقت، جو معمولی مشقت ہے، وہ ان سے گوارا نہیں، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ وہ آدھا گھنٹہ ایک ہی جگہ کھڑے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیطان کا حملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات کے معاملے میں انسان کو آسانی کی طرف لے جاتا ہے، دینداری کے معاملات میں انسان کو امتحان سے بھگاتا ہے، جہد اور ریاضت سے بھگاتا ہے، مشقت سے اس کو متنفر کرتا ہے، اور دنیا داری کے معاملات میں بڑی بڑی مشقت برداشت ہو جائے گی، بڑی سے بڑی تکلیف اٹھا لیں گے۔
آپ دیکھتے نہیں کہ بعض خواتین کو اپنا وزن کم کرنے کے لیے یا وزن کم کرانے کے لیے بہت سارے طریقے فراہم کیے جاتے ہیں کہ آپ 10 دن تک یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھاتی. آپ 10 دن تک صرف یہی چیز کھائیں گی. ان کے لیے مشقت، کوئی بوجھ نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں. وہ بڑے آرام سکون سے 10 دن اس میں گزار دیتے ہیں. اس سے زیادہ مدت ہو تو بھی کوئی پرواہ نہیں. بس ایک شوق ہے اور ایک ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ بھئی ہمیں اپنا وزن کم کرانا ہے. تو وزن کم کرانے کے اس شوق نے، یہ جائز شوق ہے، اب جائز ہے ناجائز ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بات صرف سمجھانے کی یہ ہے کہ دنیا داری کے معاملات میں یا اپنے دنیاوی خواہشات کی تکمیل میں وہ بڑے سے بڑی مشقت سے گزر جائیں گے، لیکن جہاں روزہ رکھنے کا معاملہ آیا تو ان کو بھوک پیاس ستاتی ہے. اس طرح خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرض بیماری لاحق ہو جائے اور ڈاکٹر کوئی پرہیز بتا دے تو مہینے مہینے تک پرہیز کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، کیونکہ اب ان کی دنیاوی صحت کا معاملہ آ گیا. وہ صحت کو مینٹین اس لیے نہیں رکھ رہے کہ صحت کو مینٹین رکھنا بھی عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، زاویہ نگاہ یہ نہیں، زاویہ نگاہ یہ ہے کہ ہم بیماری سے بچ جائیں. اللہ کی رضا مقصد ہو تو ٹھیک ہے، مگر نیت پر اجر و ثواب ملتا ہے. تو جسمانی صحت کو صحیح رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا کی نیت ہو. تو طلب راحت نے اس وقت ہماری امت کے نوجوانوں کو عبادت سے دور کیا ہوا ہے اور سہولت پسندی، عیش پرستی، تن آسانی، جسم کی آسانی، اس کی وجہ سے، اور آسانی تلاش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. شریعت اور ہمارا دین ہمیں ہرگز مشقت اور بوجھ میں نہیں ڈالنا چاہتے، مشقت اور بوجھ ہم پر نہیں ڈالنا چاہتے. دین اور شریعت بھی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن بات کو اس زاویے میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرنی. یہ ابلیس کا تیر ہے، ابلیس کا نیزہ ہے، اور دنیا داری کے معاملات میں لاکھوں گرداب اور امتحانات اور پریشانیوں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. فجر کی نماز کے لیے اٹھنے والا معاملہ دیکھ لیں. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہمارے ہاں. ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ فجر کی نماز چھوڑ چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی مشقت سے بچنا. کون نیند سے اٹھے، کون نیند چھوڑے. اور دنیا داری کے معاملات میں اگر جاگنا ہو تو 10 راتیں ایک ساتھ جگا لو، مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے حصول کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے یا اپنے دنیاوی شوق پورے کرنے کے لیے 10 راتیں جاگ لیں گے، لیکن ایک نماز فجر ہے جس کے لیے 10 منٹ دینے کو تیار نہیں. یہ مختلف متضاد جوہدیں ہیں کہ دنیا کی طلب کے لیے جوہد اور مشقت وہ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا، یہ کر لو. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے تو اس سے انہیں دور کر دیا، متنفر کر دیا. یہ شیطان کا حملہ ہے. یہ تیسرا حملہ ہے شیطان کا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ فَقَابَلْتُهُ بِزَوَالِ النِّعْمَةِ وَسَوْءِ الْحِسَابِ. اس حملے کا توڑ یہ ہے اور جواب یہ ہے کہ انسان سوچے کہ جن نعمتوں کو اپنے پاس قائم رکھنے کے لیے اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی مشقت کو برداشت نہیں کیا، یہ نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں، یہ نعمتیں زائل بھی ہو سکتی ہیں، اور قیامت کے دن اس پر حساب ہوگا، اور حساب کے نتیجے میں 100 یعنی برائی اور برا نتیجہ سامنے آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کیا جانا، یہ اصل بندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو چھپا کر رکھنا اور اطاعت الہی میں صرف نہ کرنا بلکہ گناہوں میں صرف کرنا، یہ بد نصیبی ہے۔ شیطان کا چوتھا حملہ وہ بڑا خطرناک ہے، اور اس وقت تقریباً بالعموم ہم سب کی حالت ایسی ہی ہے، خود پسندی۔ اس کو ہم عربی زبان میں اعجاب کہتے ہیں، اعجاب نفس، اور اس کو عجب بھی کہتے ہیں، خود پسندی۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، اپنے جسم کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی صلاحیتوں کو، ہر وقت اپنے ترانے پڑھتے رہنا، ہر وقت اپنے قصیدے گنگناتے رہنا، ہر وقت اپنی خوبیوں کے قصے چھیڑ دینا، ہر وقت اپنی تعریف سننے کے لیے کان ترس جانا، یہ اعجاب اور خود پسندی ہے۔ بہت مہلک مرض ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ ہمارے اولیاء اور صلحاء کی شان یہ تھی کہ وہ صلاحیتوں کا مرقع ہوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور خوبیوں کا وہ سرچشمہ ہوتے تھے، لیکن مجال ہے کہ اپنے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی سننا گوارا کریں۔ اپنے لیے تعریف کا ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کی تعریف کرنا شروع کرے تو اس کو اسی وقت چپ کرا دیتے تھے، بات پھیر دیتے تھے، کوئی دوسری بات درمیان میں کر لیتے تھے۔ لیکن ان کی خوبی بیان کی جائے یا ان کی تعریف کی جائے، ان کے قول عمل پر کوئی تحسین آمیز کلمات کہے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تسلی سے سنیں بھی۔ لیکن یہاں تو اگر کسی کی تعریف نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جائے، اس لیے کہ اس کو اپنی تعریف سننا پسند ہے۔ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے، شان یہ ہے کہ وہ سب سے بلند و برتر ہے، اور تعریف اسی کے شایان شان ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اس لیے کہ اس کی حمد کوئی نہیں کر سکتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری وہی حمد ہے کہ جو حمد تو نے اپنی کی ہے۔ اللہ پاک اپنی حمد اور ستائش فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہم اگر اپنی تعریف کرنا شروع کریں تو یہ ہماری کجی ہے، ہمارا عیب ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ تکبر کرنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، یہ ہمارا عیب ہے، اور اللہ رب العزت اگر اپنی بڑائی بیان کرے تو یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس لیے کہ متعال وہی ہے، اس لیے کہ علی بلند و بالا وہی ہے، اس لیے کہ اعلیٰ وہی ہے، اس لیے کہ سب شانوں کا مالک وہی ہے۔ سو تعریف وہ اگر اپنی کرے تو یقیناً وہ اسی کی شان ہے، وہ اپنی تعریف کرے گا اور اسے اپنی تعریف زیبا ہے۔ تو کسی انسان کے لیے روا نہیں رکھا گیا کہ وہ اپنی تعریف کرے، اپنے قصیدے پڑھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسر نفسی، اپنا ذکر بھی فرماتے تو کسر نفسی کے ساتھ فرماتے تھے۔ ہاں جب اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا کہ اے پیارے حبیب آپ اپنی یہ شان اپنی امت کو بتائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی شان بیان فرماتے تھے، اور آپ ساتھ میں یہ کلمات ارشاد فرماتے کہ ولا فخرا، سنو میں اپنی شان بیان کر رہا ہوں مگر اپنے رب کے حکم پر، میں تکبراً یا اپنے آپ کو تم پر برتری ثابت کرنے کے لیے، جو برتری تو ثابت ہے ہی، مگر میں اپنی برتری تم پر جتانا نہیں چاہتا، مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں حقیقت حال تم پر کھول دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خود پسندی سے منع کیا ہے۔ خود پسندی دراصل وہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور مجھ میں یہ خوبی ہے، ظاہری اور باطنی محاسن اور خوبیوں کی وجہ سے
انسان اس سمندر میں غرق رہتا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں، اس کو اپنے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، اپنے علاوہ اسے کوئی نظر ہی نہیں آتا، بس اسی میں وہ خود پسندی اور اعجاب میں رہتا ہے۔ اس حملے کا جواب یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کی شکر گزاری ہونی چاہیے، نہ یہ کہ نعمتوں پر میں متکبر ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ میں ظاہری صلاحیتیں ہیں، کوئی شک نہیں، باطنی خوبیاں ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے خود سے اپنے اندر پیدا کی ہیں یا کسی نے آپ کو دی ہیں؟ اگر ظاہری حسن و جمال ہے یا باطنی محاسن، باطنی حسن ہے، باطنی زیب و زیبائش ہے، تو اگر تو خود سے پیدا کیا ہے تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی اس نعمت پر اعجاب پسندی اور خود پسندی مبتلا ہو جائیں۔ لیکن ساری کائنات میں نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانا ہوگا۔ اور محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یاد رکھیے کہ نعمتوں کا شکر کسے کہتے ہیں۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کیا جائے، یہ نعمت کا شکر ہے۔ خالی الحمدللہ کہنا شکر نہیں، یہ تو اس شکر کی حکایت کے کلمات ہیں جو دل کے اندر رچا بسا ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اس کی اطاعت اور بندگی میں صرف کیا جائے۔ بصارت، دیکھنے کی طاقت ایک اللہ کی نعمت ہے، سو ہم وہ دیکھیں جس سے اللہ کی رضا ہو تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر ہم آنکھ اور نظر کا استعمال غلط کاموں میں کریں تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ سننے کو کان اللہ پاک نے دیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری اور رضا کے کاموں میں ہماری سماعت کا استعمال ہو تو زبان سے یہ نہ کہیں کہ الحمدللہ، مگر یہ استعمال ہی شکر ہے۔ الحاظ القیاس ایسے ہی جملہ نعمتیں ہیں، اگر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے دائرے میں صرف ہوتی رہیں تو یہ نعمت کی قدردانی ہے، ورنہ تو ناشکری ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں وہ پردہ نہیں کرتیں، کھلے چہرے بازاروں میں نکل کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی زیب و زینت، زیبائش و آرائش کے ساتھ نکلتی ہیں، مکمل تزئین و آرائش کے ساتھ بن سور کر نکلتی ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ ان کا حسن و جمال اللہ پاک کی عطا کردہ نعمت ہے، اور زیب و زینت کے لیے جملہ سامان، لباس سے لے کر اور جیولری تک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان کا یوں کھلے بازاروں میں اجنبی مردوں کے سامنے یوں نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل کر کے انہوں نے اپنی اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں، آئندہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آخرت کا برا نتیجہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں بھی برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کے ثمرات اور عواقب اچھے نہیں ہیں۔ شریروں کا شر، مفسدوں کا فساد، بد نظروں کی بد نظری، حاسدوں کا حسد، یہ تو ایک ایسی تکالیف اور امتحانات ہیں جو جگہ جگہ ہر ایک کو درپیش ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے محاسن کا اظہار، اگر اس زواجی زندگی سے وہ منسلک ہیں تو اپنے شوہر کی حد تک رکھیں، یا پھر اپنے محارم رشتہ دار کہ سگے بھائی، سگی بہنیں ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے ماموں ہیں، یہ محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے۔ اور جو غیر محرم ہیں، مثلا چچا ذات بھائی ہو گئے، ماموں ذات بھائی، خالہ ذات بھائی، ان سے تو پردہ لازم ہے، نہ کہ ان کے سامنے بن سور کر جانا۔ ہمارے گاؤں دیہات کا کلچر اور دیہی زندگی کا کلچر وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن اب
شہری زندگی کا کلچر انتہائی خوفناک اور ہیبتناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اہل اللہ اولیاء اللہ کی آنکھیں خون روتی ہیں۔ کس طرح نوجوان بچے اور بچیاں نیم برہنہ لباس کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر اس پر مزید برآں اور مزید شر اور مزید اللہ کی نافرمانی یہ کہ مکمل تزیین و آرائش کے ساتھ، اور تعجب انگیز بات اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماں باپ کی سربراہی میں سب کچھ ہوتا ہے، خاندان کے بڑے بوڑھوں کی نگہداشت میں، ان کی سرپرستی میں، سرپرستی کی چھتری تلے سب ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی مرد و زن کے اختلاط کی تقریبات اب اچھے سلجھے ہوئے گھرانوں میں بھی عام ہو چکی ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہوئے شرماتے بھی نہیں کہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ تو کیا مطلب خوشی کا موقع ہے تو کھلے عام شریعت کی خلاف ورزی کی جائے؟ پھر ہم مسلمان کس ناطے سے ہیں اور اسلام کا دم ہم کس منہ سے بھرتے ہیں؟ اسلام صرف نماز پڑھنے کی حد تک رہ گیا ہے، اسلام صرف حج اور عمرہ کی حد تک رہ گیا ہے؟ نہیں محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم غلط روش چل رہے ہیں، ہم اپنی منزل کی جہت کا تعین غلط کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اسلام کو صرف نماز کے ایک فولڈر تک بند کر دیا ہے۔ ہم غلط چل رہے ہیں، ہم نے اسلام کے بارے میں غلط زاویہ نگاہ قائم کر لیا ہے کہ اسلام کو ہم نے نماز، مسجد، عمرہ، حج صرف اس چار دیواری میں محدود کر دیا ہے، اور باقی سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے لگے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی گود تک ہمارے ساتھ شریعت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اللہ کا دین، دین اسلام، اس کے احکامات ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ازدواجی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو یا گھریلو زندگی کی مسرتیں اور شادمانیاں ہوں، ہماری نجی تقریبات ہوں یا خالصتاً مذہبی تقریبات ہوں، دین اور شریعت ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ لہٰذا خدا را اس بات کو سوچیے اور سمجھیے کہ اپنی نجی تقریبات سے مراد شادی کی تقریبات ہیں، منگنی کی تقریبات ہیں، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی دیگر رسومات اور تقریبات ہیں۔ اس پر ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا کہ کیا غلط کیا صحیح۔ کیا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں اس حد تک حیا کے معاملے میں، شرم کے معاملے میں اس حد تک غیر محتاط ہو سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا ہمارے آباء و اجداد زیادہ دور نہ جائیں، پیچھے نہ جائیں، ہمارے آباء و اجداد، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی، کیا ان کے ہاں گھریلو تقریبات ایسی ہوتی تھیں جیسی اب ہو رہی ہیں؟ کیا مرد و زن کے اختلاط کو اس طرح کھلی چھٹی دے دی جاتی تھی کہ بچے ٹھیک ہے، بچے ہیں، جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں کریں، یا بچیاں ہیں ٹھیک ہے، جیسا چاہیں پہنیں اور جیسا چاہے رویہ اور برتاؤ کریں؟ ہرگز نہیں۔ ان کی گفتار میں شرم و حیا تھا، ان کے قول و اعمال میں شرم اور حیا تھا، ان کے انداز سے ان کا حیا کا عکس جھلکتا تھا۔ اجنبیوں سے بات کرنا تو دور کی بات، اجنبیوں کی طرف ان کی نگاہیں بھی نہیں اٹھتی تھیں۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ یہ سب کچھ دھیرے دھیرے اس زوال کی وجہ سے ہے جس زوال کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی ثقافت، ہمارے آباء و اجداد کا دیا ہوا شرم و حیا، ہمارے آباء و اجداد کا دیا ہوا ایک معطر اور معمبر پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ اسلوب زندگی
وہ ہم کھو بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس کو جان بوجھ کر اپنے آباء و اجداد کی تدفین کے وقت اس کو ان کے مزارات اور قبور میں ہم نے دفن کر دیا ہے۔ اس وقت کی صورتحال بہت گھناؤنی ہے۔ اگر ہم اس پر بات کریں اور اس پر اگر ہم صرف اسی عنوان کے بارے میں ہم بات کریں تو ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے کہ اس وقت نجی تقریبات میں اور معاشرتی حوالے سے ہم نے شرم و حیا کا خون کیا ہے۔ یعنی وہی بہنیں بیٹیاں جب حج عمرے پہ جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رابعہ بصری ہیں، اس قدر نیک صالح پرہیزگار اور تقوی کا اس قدر جدول اور تقوی کا اس قدر پیکر ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کی ان کی نجی تقریبات آپ دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ وہی ہیں۔ ان نجی تقریبات کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں پہنیں، جو چاہیں رسمیں رکھیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، سنجیدگی سے ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت غلط صورتحال اس وقت چل پڑی ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات وہ ہمارے اسلام سے بالکل کٹ کر رہ گئیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو کاٹ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو آپ پردہ سکھائیں، انہیں کہیں کہ آپ کی زیب و زینت آپ کی چار دیواری کی حد تک رہے، آپ کی ازدواجی زندگی کی سرحدوں تک رہے، غیر محارم تک بھنک بھی نہ پڑے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ خواتین کے لیے گھر کی چار دیواری یہ شریعت نے مقرر کی ہے، اور اس میں ان کے لیے خیر ہے، اس میں سکون ہے، اس میں عافیت ہے۔ اور اگر اس چار دیواری سے وہ باہر نکلیں گی، اپنے حسن کی جھلک اور اپنی زیب و عیش و آرائش وہ غیر محرم مردوں تک پہنچائیں گی تو اس کے عواقب نتائج بہت برے ہیں۔ تو شیطان کا بہرحال خود پسندی والا حملہ، اس کا ایک رخ یہ بھی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں باقی شیطان کے حملوں کا بھی ذکر کیا جائے گا اور اس کا توڑ بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و برکت نصیب فرمائے۔